حضرات محترم، above ایک absolutism. It is very common to be uncommon. Very common. بڑی عام سی بات. ہر آدمی انکامن ہونا چاہتا، غیر معمولی ہونا چاہتا. اس کے اندر عجب، غرور، ومل حیات الدنیا الا غرور. نمائندہ اپنے شعور سے وہ اپنے آپ وہ احساس کمتری میں الجھا، ایک غریب و دیار انسان جو زمین میں اپنے ہی جیسوں میں نمائندگی کرتا، ان میں ہی اپنے سر کو اونچا کرنا، تکبرات ذات میں الجھا. اگر پروردگار ہمیں عقل بخش، شعور بخش، اور ہم عقل کی اس استعداد کو ہم حاصل کرنا چاہیں تو پھر ہمیں اس انداز معرفت رسول کو اپنانا، اس انداز رسول کو اپنانا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل کرا، جس کو ایک مثالی زندگی قرار دیا، جس کو تصوف قرار دیا، جو طریقت، جو شریعت. مگر اس کے ساتھ ساتھ اعتدال ہی وہ علم ہے جس سے ہماری آنکھ ہماری ذات پہ کھلتی، جو ایک کمال تصوف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہاؤ ٹو نو گاڈ، ہاؤ ٹو نو گاڈ. فرمایا نو thy self and you shall know thy God. اپنے آپ کو جان. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا فرمایا ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا. حضور گرامی مرتبت کا ارشاد کہ اللہ جسے اپنا علم دینا چاہتا اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا. حضرات محترم، میری آنکھ میرے اوپر کیسے کھلے، مجھے کیسے محسوس ہو؟ I am not a psychologist. I am not a parapsychologist. میں نفسیات دان تو نہیں ہوں. مجھے اپنا آپ کسی سائیکیٹری کے لیے پریزنٹ کرنا ہوگا. مجھے اپنی شناخت کے لیے کسی ماہر علوم نفس کو جانا ہوگا. مجھے سمجھنا ہوگا کہ نفس کیا ہے. مجھے سمجھنا ہوگا کہ وہ ماہر نفس کون ہے جو مجھے یہ بتائے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے، اس کو دور کرو تو اعتدال میں آؤ گے اور پھر جا کے شناخت خداوند پاؤ. حضرات محترم، اس ویری ڈفیکلٹ. مگر پرانے زمانے میں جسے آپ صوفی کہتے ہیں، وہ ایک لون بیٹل لڑتا، ایک تنہا جنگ لڑتا. بدقسمتی سے اس کا ظاہر اس کے باطن پہ غالب آتا. پہاڑ کی کھو سند بند، دریا کی گہرائی اس کے لیے سند بند، چلا سند بند، غرقابی صحرا اس کی سند بند. وہ ایسا تو نہیں. ہی واز فائٹنگ اے بیٹل آف بیلنس. وہ تو اپنی اعتدال کی جنگ کر رہا. وہ خلق سے اس لیے نہیں بھاگتا تھا کہ ویرانے میں علم پڑا، نہیں. وہ خلق سے اس لیے بھاگتا تھا کہ زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے. وہ اپنے آپ کو اس لیے فاقہ نہیں دیتا تھا کہ فاقہ ٹوٹنے کے ساتھ کوئی غیر مرئی طاقت عروج پائے. وہ اپنے آپ کو اس لیے فاقہ دیتا کہ کہیں روٹی کی طلب تلاش اس کی محبت خداوند پہ غالب نہ. وہ اپنے آپ کو ایسی عادات اعتدال پہ لانا چاہتا. پھر کچھ لوگ جو تھے اس میں آگے بڑھے. کچھ لوگ اس قسم کے، آج بھی آپ کسی بزرگ کی داستان سنیں تو حیرت کی بات کہ اس کی عقل و علم کی بات نہیں ہوتی. حیرت کی بات یہ ہے
کہ اس کے مجاہدے کی بات ہوتی، اس کی ریاضت علم و عقل کی بات نہیں ہوتی، اس کی سوچوں سے کوئی آغاز نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ غریب آدمی ہوتا ہے، شریف آدمی، جو طلب علم، طلب خداوند، جس کو یہ پتا ہے کہ میری جبلتیں بے اعتدال ہیں۔ نفس کیا ہے؟ چند جبلتوں کا ایک پیکٹ ہے۔ اس میں دو بنیادی جبلت ہیں، سروائیول، سیکس، لو، ایگریشن۔ یہ اس کی جبلت ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ حضرات محترم، جبلت اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم ابھی وجود عقلی میں نہیں آئے تھے، جب ہم ابھی وجود عقلی میں نہیں آئے تھے، جب ہمیں سوچنے والے آدم نہیں ہوئے تھے، تو اس سے بہت عرصہ پہلے، بہت عرصہ، millions of years, we had to live within the framework of an animal world۔ اس وقت جو ہم نے عادات، سروائیول اور سیکس کے بارے میں اختیار کی، جو ان جانوروں میں رہتے ہوئے جو ہم نے بھی مستقل عادات آ گئی، وہ جبلی عادات، وہ جبلی عادات، وہ ہر انسان اور حیوان میں یکساں طور پہ موجود ہے۔ وہ شیئر اٹ ود اینیمل، جبلت کو ہم اینیمل کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جینیٹکس میں آئیں، ہمارے آبا اجداد انسان سے آئے۔ وہ انسان جو کوئی قابل ذکر شاید ہے، وہ انسان جو زمانے میں کبھی سب فائلم کارڈیٹا، کبھی وہ کلاس میملز میں، فیملی ایپس میں تھا، ہومو سیپینز میں تھا، وہ ابھی آدم نہیں بنا، اس میں عقل و شعور کی ٹرانسفرنس نہیں ہوئی تھی۔ جو ریپلیکا جنت میں تھا اور جو ریپلیکا دنیا میں تھا، ایک فزیکل ریپلیکا تھا، ایک اسپرچول ریپلیکا تھا۔ ابھی یہ اتحاد مابین ان کے ہوا نہیں۔ تو اس وقت جو انسان نیچے پڑ رہا تھا، جس پہ ملائکہ نے اوپینین دی تھی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یہ زمین پر فتنہ و فساد، قتل و غارت کرنے والا انسان، یہ اس وقت انسان تھا، اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ اسے خلافت ارضی موصول ہو۔ اس وقت جو کچھ ہم نے گین کیا، جو عادات مستقل ہم نے گین کی، ان کو جبلت کہتے، ان کو جبلت کہتے۔ اور پھر شعور کے بعد یہی جبلتیں اپنی شیپ، شکل، صورت تھوڑی تھوڑی تبدیل کریں۔ ان جبلتوں میں بھی تہذیب، اگر آپ دیکھیں آج کا نفسیات دان جبلت کو ایک مکمل حیوانی شعور کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج اگر آپ غور سے جانورانہ زندگی کو دیکھیں تو جبلت میں بھی تحصیل علم ہے، جبلت میں بھی تحصیل علم ہے، مگر جبلت میں تحصیل علم جو ہے تجربہ سے ہے، شعور سے، تجربہ سے ہے۔